أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه وجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم محمد ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم اهل التقى والنقى والحلم والكرم. سبحان اللہ. برادران اسلام، یہ محفل مبارکہ حضرت قبلہ قدوۃ الاولیاء حضرت سیدنا تاج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے نسبت پاک سے امتیاز رکھنے والے حضرت سید بابر علی شاہ صاحب، ان کے آستانہ پر علامہ اقبال ٹاؤن لاہور میں انعقاد پذیر ہے، اور عزیز القدر مولانا حافظ محمد بلاول صاحب سلم الرحمن، جنہوں نے مجھے اس محفل مبارکہ میں حاضری کا حکم فرمایا اور حضرت کا پیغام مجھ تک پہنچایا. دیگر احباب طریقت جو بھی محفل مبارکہ میں حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ حضرت شاہ صاحب کا حسن انتظام اور سب کی حاضری قبول فرمائے. حافظ صاحب اللہ نے مجھے بتایا کہ آج یہ محفل مبارکہ سلطان الہند غریب نواز عطائے مصطفیٰ فی الہند حضرت سیدنا و مولانا معین الدین حسن سجدی سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ رحمت واسعہ آپ کی یاد میں منعقد ہے. یہ سلسلہ پاکستان میں بسنے والا ہر مسلمان بزرگ بچہ جانتا ہے کہ جتنے بھی سلاسل اولیاء کاملین کے بڑے شریر میں آئے ہیں، وہ حضرت غریب نواز سلطان الہند آپ کے ورود مبارک ہندوستان کے بعد یہاں ہندوستان میں متعارف ہوئے. بے شک حضرت غریب نواز سے پہلے بہت سے اولیاء کرام
رحمہ اللہ ہندوستان میں بر صغیر میں تشریف لائے، لیکن ان کے سلاسل ہندوستان میں متعارف نہیں ہے، اور نہ ہی انہوں نے اپنے سلسلے کا ہندوستان میں اجرا فرمایا، جیسا کہ یہ داتا صاحب کی نگری ہے اور لاہور شریف وہ شہر ہے جس کے ہر گوشے میں، بلکہ میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ ہر محلے میں اللہ کے مقرب بندے، اللہ کے ولی آرام فرما رہے ہیں۔ لیکن پوری دنیا میں جس ہستی کا فیض ہے اور جن کا شعرا ہے اور وہ مقدام الاولیاء ہے، سید الاولیاء ہے، اس ہستی کا نام حضرت علی بن عثمان الحجویری داتا گنج بخش سرکار ہے، اور آپ کی قدر و منزلت اور بلند رتبہ اس سے پہچانا جا سکتا ہے کہ جس ہستی کا آج ہم عرس منا رہے ہیں، جو امام الاولیاء ہے، غریب نواز ہے، سلطان الہند ہے، اور ان کا سلسلہ آج صدیوں سے نہ صرف بر صغیر میں بلکہ پوری دنیا میں دین اسلام کی نصرت کر رہا ہے، اور آج اتنی خانقاہیں آباد ہیں حضرت خواجہ غریب نواز کے قدم سے۔ سبحان اللہ۔ لیکن میں نے جو یہ لفظ آپ کے سامنے بولا مقدام الاولیاء کا، اس کی نشانی یہ ہے آپ کے مرشد کریم نے حکم دیا تھا ہندوستان دلی کی طرف سفر کرنے سے پہلے شہر لاہور میں علی حجویری کے مزار پر مراقبہ کرنا اور ان سے اجازت لے کر عازم ہندوستان۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضور غریب نواز نے 40 روز تک داتا گنج بخش علی حجویری کے قدمین شریفین میں بیٹھ کر چلہ فرمایا، اور آپ کی نگاہ آج بھی سب لوگوں کے لیے مینار نور ہے، جس سے ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے کہ چلے کرنے کا مقام پہاڑوں میں نہیں ہوتا، نہ چلے کرنے کا مقام کوئی بلوچستان کے صحراؤں میں ہوتا ہے۔ آپ بستر اٹھا کے بلوچستان میں چلے پھریں، اسے چلہ کرنا ہو رب کی معرفت کا، وہ اللہ کے ولیوں کے قدموں میں آ جائے۔ سبحان اللہ، بتا دیں سبحان اللہ۔ پھر یہ ہے کہ حضرت غریب نواز سلطان الہند، ان کو سلطان الہند اور غریب نواز اور ہندوستان میں نسبت رسولی تقسیم کرنے والا یہ کس نے بنایا، یہ عہدہ کس نے عطا فرمایا؟ اللہ جل شانہ نے، اور اس کے پیارے حبیب اس کا اعلان تھا۔ تو اندازہ فرمائیے عزیزان گرامی کہ جب ایک ہستی نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے مقرر کی گئی ہو کہ یہ ہندوستان میں آپ خدمت دین، تبلیغ دین، نصرت دین کریں گے، تو پھر بتائیے اللہ کا حکم ہو، رسول پاک کا ارشاد ہو، پھر راستے میں کسی قبر پہ حاضری کی ضرورت تھی؟ جب اللہ کا حکم ہو، رسول پاک کا فرمان ہو، تو آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم خدا سے ملنے جا رہے ہیں، ہمیں بندوں کی کیا ضرورت ہے؟ اور ان کو تو کسی نے بتایا بھی نہیں کہ آپ کی اپوائنٹمنٹ کس نے کی ہے، اور ان کو کون بتا رہا ہے؟ خواجہ عثمان ہاروانی ان کے مرشد گرامی بتا رہے ہیں کہ مجھے رسول اللہ نے حکم فرمایا کہ معین الدین ہمیں چاہیے اور ہندوستان کی زمین کے لیے چاہیے، اس لیے کہ ارض ہندوستان نے یہ گزارش کی رسول پاک کی بارگاہ میں کہ یہاں حیات
حصی میں دنیاوی میں آپ نے قدم نہیں رکھا، تو اب میرے پر قدم رکھنے والا آپ کا نمائندہ وہ ہو یا رسول اللہ کہ جس کا قدم اس کا اپنا قدم نہ ہو، وہ آپ کا بیٹا ہو اور خون کی نسبت بھی رکھنا ہو، روح کی نسبت بھی رکھنا۔ اس لیے حضرت غریب نواز کے مرشد حضرت خواجہ عثمان ہربنی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے مرشد حضرت حاجی شریف سلطانی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے پیر و مرشد ہیں حضرت خواجہ مودود چشت رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک سلسلہ ہے پورا، تو ان کو بھی بھیجا جا سکتا تھا، لیکن اس دھرتی کی آرزو تھی کہ یا رسول اللہ وہ روح کی نسبت بھی آپ سے رکھتا ہو، خون کی نسبت بھی رکھتا ہو۔ فرمایا اس کے لیے انتخاب ہے رب کا، معین الدین ابن سید غیاث الدین، خراسان کے شہر میں سجستان اس کا نام ہے، فارسی والے اس کو سجسی بولتے ہیں۔ ہمارے علامہ اقبال صاحب اسی سج کو سنجر کے نام سے اپنے شعروں میں یاد کرتے ہیں۔ جو بھی نام ہو ہے سجستان میں، اور یہ خراسان کا ایک شہر ہرات کے قریب، ہرات یہ خراسان میں تھا، آج کل یہ ہرات کا شہر جو ہے یہ آج کے دور کے افغانستان میں موجود ہے، لیکن بدخشان سے لے کر بلخ تک اور ہرات تک یہ پورا علاقہ پرانا خراسان ہے۔ اسی کے اندر بخارا ہے، اسی کے اندر ریشہ پور ہے، اسی کے اندر خوارزم ہے، اسی کے اندر ترمز ہے، اسی کے اندر گیلان ہے، اسی کے اندر مشہد مقدس ہے۔ یہ وہ پر نور خطہ ہے، 500 سال تک اہل بیت اطہار کے سارے مراکز عالیہ وہ سب خراسان کی دھرتی پر ہے، اور یہی قرآن و سنت و فقہ اسلامی کی وہ لہر آج سیاستہ ہو یا تفاصیل ہو، ساری یہ خراسان سے ایسا مقدس تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ گرامی قدر حضرات، حضرت غریب نواز سلطان الہند 6ویں صدی ہجری میں تقریباً 34 برس 6ویں صدی ہجری کے بیتے جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے، اور 7ویں صدی ہجری کے تقریباً 36 سال آپ نے اپنی حیات حصی کے ساتھ دنیا میں گزارے، تو اس عرصے کو اگر آپ دونوں صدیوں کے 6ویں صدی اور 7ویں صدی ان سالوں کو جمع کریں گے، عدد ہوگا 97، یعنی 97 برس تک حضرت نے حیات حصی کے ساتھ دنیا میں رہ کر اللہ کی مخلوق کو اللہ کا پیغام پہنچایا۔ حضرت غوث پاک شہنشاہ بغداد کی عمر مبارک ہوئی 91 برس، اور حضرت غریب نواز کی عمر مبارک ہوئی 97 برس، لیکن ان دونوں بزرگوں میں کئی مناسبتیں ہیں، لیکن بڑی مناسبت یہ ہے کہ حضرت غریب نواز نے 30 برس علوم دینیہ حاصل کی، علوم دینیہ 30 برس آپ نے پڑھے، اور 30 برس آپ نے مجاہدے اور روحانیت کی ترقی میں کوشش میں لگائی، 20 برس صحبت میں رہے، اور صحبت میں بھی اس طرح کہ 20 برس تک اپنے شیخ کی نالے مبارک اپنے سر پہ اٹھائی رہتی،
اللہ اکبر. اس مجلس میں بھی حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ جلوہ گر ہوئے. حضرت نے آپ کی پاپوش مبارک کو سنبھالا اور جب تک آپ نے قدموں میں پہنے نہیں تب تک اس پاپوش مبارک کو نہ زمین پر رکھا نہ کہیں اور اپنے پہلو میں رکھتے. 20 برس تک کامل اپنے شیخ کی صحبت میں رہے اور 52 برس جب آپ کی عمر مبارک ہوئی تو حضرت شیخ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حکم دیا معین الدین نالین سر سے اتار دیا. اب یہ نالین میں قدموں میں رکھتا ہوں اور یہ 4 ترکی جو مجھے حضرت حاجی شریف رحمۃ اللہ علیہ نے پہنائی. مجھے حکم ہوا کہ یہ سر کی ٹوپی میں تیرے سر پہ رکھوں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. لہذا تیری خدمت قبول ہوئی. اب تیرا سر میری پاپوش کے لیے نہیں، جو حکم تھا تربیت کا وہ مکمل ہو چکا. اب تیرا سر اس پاپوش کے لیے نہیں بلکہ میرے سر کی غلام کے لیے ہے. اور آج سے میرے مرشد کا حکم ہے کہ بتا دو اس بات کو کہ معین الدین محبوب خدا، معین الدین اللہ کا محبوب ہے اور میں عثمان ہرونی برا فخر پر مرید یہ ہوں کہ آج سے تیرا فخر نہیں کہ تو عثمان کا مرید ہے، بلکہ عثمان ہرونی کا فخر یہ ہے کہ معین الدین حسن اس کا مرید ہے. میں قیامت بارگاہ میں اس بات کا فخر کروں گا کہ تو نے مجھے معین الدین ایسا مرید عطا فرمایا جس نے ہماری نسبت کو 4 دام میں اللہ یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. گرامی حضرات، ہم جب کسی محفل میں آتے ہوتے ہیں اور ہمارے بچے ہمارے نوجوان بیٹھتے ہیں تو بطور حکایت ان باتوں کو سنتے ہیں کہ جیسے ایک کہانی ہے، ہم سن رہے ہیں. یہ کام نہیں، یہ کوئی کہانی نہیں، کیونکہ یہ کہانی والے لوگ نہیں، یہ لوگ سراپا عمل ہیں. ساری زندگی غریب نواز کی باتیں سنیں اور کسی غریب کی نہ سنیں. ہمارے محلے میں ہمارے ارد گرد غربا بستے ہو، غریب نواز ہم کرتے ہیں اور کسی غریب کی نہ سنیں. ایسا آدمی حق نہیں رکھتا کہ وہ غریب نواز کا نام ہے. غریب نوازی کا قصہ سنیں تو ہم اگر کسی بیوہ کے لیے، بوڑھی کے لیے یا بوڑھے مرد کے لیے اس کا سودا صرف اس کے پیسوں سے ہی خرید کر اس کے گھر لا دیتے ہیں تاکہ اس معذور کو چلنا نہ پڑے، تو غریب نواز کے عرص میں آ سکتے ہیں. کسی بھوکے کو کھانا کھلانے کا جذبہ اگر ہمارے اندر موجود ہے تو غریب نواز کا ہم لنگر کھا بھی سکتے ہیں، کھلا بھی سکتے ہیں. کیونکہ یہ کہانی والے لوگ نہیں ہیں، یہ سراپا عمل ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو مریدوں کو بھی جن سے سیکھنے کی ضرورت ہے، پیروں کو بھی جن سے سیکھنے کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. انہوں نے اصول بنائے تصوف کے. صوفی بنتے ہیں لوگ ان کے قانون پر چل کے، ان کے اصولوں پہ چل کے لوگ صوفی ہو جاتے ہیں، لوگ ولی ہو جاتے ہیں، لوگ خدا کے مقرب ہو جاتے ہیں. اور ہزاریں ہوئے ہیں، ہزاروں میں کم بولتا ہوں، لاکھوں ہوئے ہیں کتنی کے پہ چل جاتا ہے. بلا شبہ یہ بات عرض کر رہا ہوں، ہزاروں نہیں لاکھوں
800 برس میں جتنا زندہ سلسلہ خواجہ غریب نواز کا ہے کسی اور سلسلے میں اس کی مثال نہیں ملتی. لیکن کسی مشرب کا بھی دوست ہو، نقشبندی ہو، قادری ہو، سہروردی ہو، اس کو یہ بات غور سے سننی چاہیے. اولیاء سب ہمارے لیے اللہ کے ولی ہیں، اس لیے ہم ان کی عزت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ اللہ اسمہ کی کہ قرب کی وجہ سے اس تفریق میں مت پڑیے کہ ہم قادری ہیں، ہم نقشبندی ہیں، ہم سہروردی ہیں. خواجہ غریب نواز میں آپ کو شاید شہاب الدین بھی نظر آئیں گے، خواجہ معین الدین میں آپ کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بھی نظر آئیں گے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری میں آپ کو حضرت بہاؤالدین نقشبند خانہ بھی نظر آئیں گے. واہ 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 واہ. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ حضرت بہاؤالدین تو بعد میں ہوں، میں ان کے طریقوں کی بات کر رہا ہوں. حضرت بہاؤالدین کے بڑے پیر، حضرت بہاؤالدین کے بڑے پیر حضرت ابو الحسن خرقانی، حضرت بائی بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ اجل و اعظم، ان سے فیضیاب ہیں غریب نواز. حضرت شہاب الدین سہروردی سے فیضیاب ہیں غریب نواز. 52 دن تک 40 دن تک بیٹھے ہیں ڈاکٹر صاحب کے پاس، 52 دن تک بیٹھے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک کے، اور 2.5 سال حضرت شیخ نجم الدین کبرا رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر رہے. خواجہ عثمان ہارون نے یہ نہیں سکھایا کہ میرے مرید ہو تو کسی اور کے پاس نہ بیٹھو، لیکن یہ ضرور فرمایا کہ جس کو خود ادب نہ آتا ہو اس کے پاس نہ بیٹھنا. کسی بے ادب کسی استاد کے پاس نہ بیٹھنا جو تیری نسبت ہی ختم کر دے. اس لیے حضرت نجم الدین کبرا کے پاس 2.5 سال 52 دن تک حضرت غوث پاک کی حیات مبارکہ میں ان کی خدمت میں رہ کے ان کا دیدار حاصل کیا. حضرت ابو الحسن خرقانی کی خدمت میں آپ کی بارگاہ میں روضہ انور پر حاضری دی، حضرت یوسف حمدانی کی بارگاہ میں حاضری دی، اور حضرت عبداللہ شیخ ہرات شیخ الاسلام ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے دیتے یہ یاد آیا ہندوستان تیرے حوالے ہے رسول اللہ نے فرمایا، لیکن اس کی چابی تیرے لیے لاہور شہر میں علی حجویری کے پاس ہے، اس سے مفتاح حاصل کرنا پھر ہندوستان کی فتح ہی بنے. واہ 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 سبحان اللہ. گرامی کے حضرات، یہ ہوتے ہیں طریقے اللہ والوں، اور غریب نواز ایسی ہستی ہے کہ جن کو حضرت نے اپنا مصلی بھی دیا، اپنا طہارت کا آلہ لوٹا بھی عطا فرمایا، مصلی بھی عطا فرمایا، اور لنگر کے لیے آپ کو برتن بھی عطا فرمایا. سبحان اللہ. اور 4 ٹوپی کا میں نے پہلے ذکر کر دیا، جو چشتیہ کی ٹوپی ہوتی ہے وہ بھی تھا. ایک بنیادی جو اصول ہے خواجہ چشت کا وہ عطا فرمایا. سبحان اللہ. فرمایا رسول پاک پر ساری زندگی میں زکات فرض نہیں ہوئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول پاک مال پر رات نہیں گزرنے دیتے تھے. جو زکات دیتے ہیں وہ سال گزرتا ہے تو دیتے ہیں، سال تو دور کی بات ہے، رسول پاک رات نہیں گزرنے دیتے. جب اپنے قبضے میں وہ 1 درہم بھی 1 رات کے لیے نہیں رکھتے تھے، زکات کس چیز کی دینی تھی. اللہ اکبر. فرمایا حضرت خواجہ معین الدین حسن نے کہ میں ان کو ٹوپی مصلی اور لوٹا دے سکتا ہوں جو میرے ساتھ زندگی میں یہ وعدہ کریں کہ جیسے رسول اللہ نے مال جمع نہیں کیا وہ بھی نہیں کریں گے. ان کے حوالے نسبت چشتیہ کو ہو.
مرید بہت سے تھے لیکن یہ خاص نسبت آپ کے خلفاء بھی بہت ہیں لیکن یہ نسبت سب کو نہیں دی، یہ صرف ایک شخص کو دی جس کا نام ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی رحمت اللہ تعالی۔ سبحان اللہ۔ تربیت کی اجازت سب کو دی، آپ کے سینکڑوں خلفاء ہیں، حتیٰ کہ یہ چار چیزیں اپنے بیٹوں کو بھی نہیں عطا فرمائی۔ سید فخر الدین رحمت اللہ علیہ حضرت غریب نواز کے اپنے سگے بیٹے ہیں، حضرت غریب نواز کے 4 بیٹے ہوئے، 3 آپ کی حیات مبارکہ میں مثال فرما گئے، ایک بیٹے زندہ رہے جن کا نام سید فخر الدین ہے۔ حضرت فخر الدین کو بھی یہ 4 چیزیں نہیں دی، یہ 4 چیزیں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو۔ سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ قطب الدین کو یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ 4 چیزیں میرے مرشد نے مجھے دی، جس وعدے کر رہی ہے اسی وعدے پر میں تمہیں دے رہا ہوں، اب تم بھی جس کو دینا اس سے وعدہ لینا۔ ایک آدمی اگر وہ دینار کو اپنی پاکٹ میں یا اپنی جیب میں یا اپنے گھر میں رکھتا ہے وہ اس 4 چیزوں کو قابل نہیں۔ اے سنت محمدیہ پر ایک درہم بھی نہیں رکھے گا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھی سینکڑوں خلفاء ہیں مگر وہ 4 نسبتیں صرف حضرت امام الاولیاء بابا فرید الدین گنج شکر مسعود رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمائے۔ اور حضرت فرید الدین گنج شکر مسعود وہ کیا مسعود ہے کہ پوری زمین پاکستان کی مسعود ہے کہ اس پہ بابا جی تشریف فرمائے۔ یہ ہمارا فخر ہے کہ ہم نے غریب نواز کو نہیں دیکھا ہے کہ آپ کو روزہ اکبر کی زیارت کر سکے، ویزے نہیں ملتے ہمیں۔ حضرت امتیانہ ہم حاضر نہیں ہوئے مگر مجھے قسم ہے رب العرش کی حضرت فرید الدین کی بارگاہ میں جاتے ہیں پتہ چل جاتا ہے غریب نواز کیسے تھے قطب الدین کیسے تھے۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پوتے مرید ہیں ایسے پوتے ہیں کہ جنہوں نے دادا کی زیارت کی، اس عمر مبارک تھے کہ انہوں نے غریب نواز کو دیکھا ہوا۔ واہ واہ واہ۔ صرف حضرت خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے صرف وہ 4 چیزیں حضرت فرید الدین کو عطا فرمائی، کسی خلیفے کو نہیں دی۔ خلیفے کو اللہ نے بتائیے سب کو تربیت کا طریقہ بتایا مگر اس مشکل میں نہیں ڈالا، یہ صرف فرید الدین کے اکیلے۔ اور حضرت فرید الدین کے سینکڑوں خلفاء ہیں مگر یہ 4 چیزیں آپ نے فقط حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی۔ یہ غور فرمائیے اس بات پر اور یاد رکھیے کہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی سرکار نے اجازت حضرت فرید الدین گنج شکر کے 4 نسبتیں اپنے خلفاء میں فقط حضرت شاہ نصیر الدین جناب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمائی۔ اور پھر جب دنیا سے پردہ فرمایا تو ارشاد کیا نصیر الدین میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں اور وصیت کرتا ہوں کہ جب دنیا سے تم پردہ کرو یہ 4 چیزیں اپنے ساتھ قبر میں لے جانا، اس لیے کہ یہ بہت کڑی نصیحت ہے اور اگر اس پر خلفاء کو پابند کیا گیا تو کام نہیں چلے گا آنے والے دور میں۔ اس لیے حضرت شاہ نصیر الدین شراب دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان 4 نسبتوں کو اپنے ساتھ زمین میں دفن قبر انور میں دفن کیا۔ آج آپ کو چشتیہ سلسلے کی جتنی درگاہیں تعمیر کردہ نظر آتی ہیں بڑی بڑی
100 کمرہ ہے اس میں، 200 کمرہ ہے. یہ برکت ہے ان چاروں نسبتوں کے دفن کرنے کی، ورنہ کہیں آپ کو حجرہ بنا ہوا نظر نہ آتا. اور ان خواجگان نے اپنی زندگیوں میں ایک حجرہ بھی پکا تعمیر نہیں کرایا. حالانکہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے دروازوں پر بڑے بڑے شہنشاہ پیدل حاضری دیا کرتے ہیں، پیدل. اور آپ یہ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ علاؤ الدین خلجی ہو یا التمش ہو یا شہاب الدین غوری ہو یا اکبر اعظم، مغل اعظم جس کو کہا جاتا ہے، مغل اعظم جیسا شہنشاہ جو 50 سال تک اس پوری ہندوستان نہیں تھا، کابل سے لے کر دلی تک، بلکہ دلی کی نیپال تک اتنی بڑی حکومت تھی اس کے پاس. خراسان سے لے کر نیپال تک حکومت کرتا تھا، اور 50 برس کی مطلق اعلان گورنمنٹ تھی اس کی. کوئی پارلیمنٹ نہیں، کوئی مداخلت کرنے والا نہیں. یہ بادشاہ آگرہ سے لے کر اجمیر شریف تک پیدل سمجھ. اللہ اس کا بیٹا سلیم شیخو جو یہاں شاہدرے میں آرام کر رہا ہے، پیدل جاتا ہے. اس کا بیٹا شاہجہاں، بلکہ جہانگیر کی بہن یہاں آرا بیگم، سب سے پہلے بادشاہوں میں سے جہاں آرا بیگم نے خاندان کی، بادشاہ کے خاندانی عورت نے سب سے پہلے 300 صفحات پر مشتمل غریب نواز کا تذکرہ لکھا ہے، بادشاہ زادی نے لکھا ہے. اور شاہجہاں کی مسجد کا تعمیر کرنا موجود ہے، جہاں آرا بیگم کا لنگر خانہ تعمیر کرنا موجود ہے. یہ سب خواجہ کے بعد تعمیر ہوئی. کیوں؟ آپ لنگر خانے میں کوئی ایک دن کا چھوڑتے دن کو تو تعمیریں ہوتی نا. فرمایا رسول پاک کی یہ سنت جن کے پاس تھی خواجگان ان کو کہا. نوٹ کریں، آج ہر بندے کے نام کے ساتھ لوگ خواجہ لکھ لیتے ہیں. یہ ان خواجوں کی برکت ہے کہ لکھتے رہے، ہم ان کو منع نہیں کرتے، لیکن خواجگی کا حوالہ ان کا ہے جن کا تمام بھی منع تھا، جمع بھی منع. دنیا قریب نہیں آئی ان کے، نہ دنیا کو قریب کیا، آئے کروڑوں، لیکن شام سے پہلے جب تک اللہ کی ذات نے اس کے بندوں پر خرچ نہیں ہو گئے، اس وقت تک آپ نے چین نہیں پڑا. آج دنیا میں یہ برکت ہے. حضرت نظام الدین اولیاء نے لوگوں کو گھر بنانے قابل بنایا. آج تک میں حاضر دیتا ہوں، دیکھتا ہوں خواجگان کو، تو مجھے حکمت سمجھ آتی ہے. نظام الدین محبوب الہی فرمایا دنیا کیسے چلائے گی؟ ایک ایک ہمارے آستانے پر ہزاروں لوگ 10 دن ٹھہرتے ہیں، ان کے لیے چھپر بھی نہ بنے گا تو گزارا کیسے ہو؟ بات سمجھ آ رہی؟ یہ سب صدقہ ہے نظام الدین اولیاء کی اس حکمت. اللہ اکبر، واہ واہ. اس حکمت مبارکہ کا صدقہ ہے. آج جہاں جاتے ہیں آپ کو سر چکانے کی جگہ ملتی ہے، اور وہاں پہ بہت بڑے بڑے بادشاہوں سے بڑے سرائے موجود ہیں جن پر جا کر غلام ہے 10 دن کہتے ہیں. آپ جاتے ہیں بابا صاحب جاتے ہیں 10 دن کہتے ہیں، ہزار غلام جاتے ہیں اور کہتے ہیں. یہ حضرت محبوب الہی کا کیوں بخاری سید ہے، امام علی نبی کی اولاد ہے، حضرت غریب نواز امام موسیٰ قاسم کی اولاد. آپ ساتویں امام اقلیم امامت کے ساتویں امام موسیٰ قاسم بن جعفر صادق بن محمد باقر بن امام زین العابدین بن امام حسین علیہ السلام کے بیٹے سید غیاث الدین خراسانی. یہ نسل ہے امام موسیٰ قاسم سے، امام جعفر صادق کے پوتے ہیں، سادات ہیں. انہی کے آل پاک میں سے حضرت امام علی نبی کی اولاد 2-4 روز پہلے جن کا دن گزرا ہے، ان کی اولاد پاک ہے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی.
واہ واہ سادات کرام ہیں اور اس دھرتی کو پیاس تھی سادات کی۔ ہمارے دادا صاحب سید ہیں، امام حسن مجتبیٰ کی اولاد ہے اور ان کی دادی جان امام حسین عالی مقام شاہ کربلا کی بیٹی ہے۔ امام حسن مسلح کی نسل سے ہے۔ حسن مسلح وہ ہے جو بیٹے امام حسن کے ہیں اور ان کی اہلیہ بیٹی امام حسین۔ میرے دادا گنج بخش کا دادا حسنی ہے اور حسینی ہے۔ اور اسی طرح حضور غوث پاک ہمارے سر کے کاٹ اور سسقلے غیر سلطوں نے غوث الارض والسماء غوث الجن والانس سیدنا مولانا ابو محمد عبد القادر جیلانی الحسنی بدحسینی امام حسن مجتبیٰ کا خون ہے اور امام حسین علیہ مقام کی نسبت سے دور کا رشتہ ہے، ماں کا رشتہ حسینی کا ہے، باپ حسنی کا ہے۔ اور ان سجدوں نے پوری دنیا میں دین مصطفیٰ کا پرچم بلند کیا۔ آج کے بدن ہاتھوں کو سید بوجھ لگنے لگے، سمجھتے ہیں کہ سید کیا ہے، یہ کوئی رائل فیملی ہے۔ میں نے کہا رائل کیا ہوتی؟ رائل ہم نے دیکھے گلیوں میں رولتے ہوئے، رائل یہ ہے جو یہاں لیتا ہوں، اس کا باپ بھی بادشاہ تھا، اس کا دادا بھی بادشاہ تھا، اس کا پردادا بھی بادشاہ تھا۔ آپ جانتے ہیں یہ جہانگیر بیٹا ہے اکبر اعظم کا، مغل اعظم کا، وہ بیٹا ہے ہمایوں کا، ہمایوں بیٹا ہے بابر کا، بابر کا بادشاہ بھی امیر تو تیمور کی اولاد ہے۔ یہ بادشاہوں کا خاندان ہے مغلوں کا، وہ آپ کے سامنے نہ کوئی تاریخ کی کمی ہے نہ تعریف کی کمی ہے۔ ہزار ہزار کتب، ہزار ہزار صفحے کی ان کے حالات پر لکھی ہوئی ہے، کسی کو نام بھولنا نہیں ہے، شہر کا شہر اس کے نام پر ہے، شیخ پورا اسی کے نام پر ہے جی۔ یہ شیخ سلیم نے ہی اس کو آباد کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا اپنا نام حضرت سلیم چشتی کے نام پر ہے، کیونکہ ان کی درگاہ کا یہ فیضان ہے۔ واہ، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف وہ بادشاہ لیتا ہے دریائے راوی کے کنارے پر جس کا باپ بادشاہ، جس کا دادا بادشاہ، جس کا پردادا بادشاہ، جس کا لکڑ دادا بادشاہ، اور راوی کے اس کنارے پر وہ ہستی لیتی ہے جس کا ابا سید، جس کا دادا سید، جس کا پردادا سید، جس کا لکڑ دادا سید، جو نسل حسن و حسین، جو خون فاطمہ الزہرا و علی، جو نسبت محمد رسول اللہ، تو ذرا آنکھیں کھول کر دماغ سے سوچ کر مجھے بتانا اور بتاؤ بادشاہ بادشاہ یا نبی کی حال بادشاہ؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سردار حضور دادا گنج بخش۔ سلیم کے مقبرے پر، بادشاہ کے مقبرے پر دن دہاڑے بھی ہمیں 2-4 جوڑے وہ ملتے ہیں جو صرف سرفیاں بنانے وہاں جاتے ہیں۔ پورا گنبد اس کا جو ہے وہ چیلوں کی بیٹ سے اٹا ہوا ہے، بیچارے وہاں کے نوکروں کو بھی وہ بیٹیں اس کی فضلات ہٹانے پڑتے ہیں، چیلوں کی اس کا سارا لیٹا ہوا ہے وہاں آصف کا اس کا مقبرہ ہے، سارا دن پرندے اس پر آگے بیت الخلا بنایا ہوئے۔ یہ نشان عبرت ہے، وہ نشان عبرت ہے بادشاہوں کی قبریں۔ کوئی بندہ جو جاتا ہے جوتا اتار کے نہیں جاتا، سب ٹک 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 کرتے جاتے ہیں جی۔ تو کیا نظر آتا ہے، کیا نظر آتا ہے؟ ان کو رائل فیملی کہنی چاہیے، رائل تو انہوں رہتا ہی نہیں، یہ کیا بچوں جیسے بات کرتے ہیں، رائل وہ بڑے دیکھیں میں رائل، چلو کل شاد ہے میرے ساتھ رائل دکھاتا ہوں آپ کو، یہ رائل ہے، یہ بادشاہوں کی فیملی ہے۔ یہاں شہر میں کون سا بادشاہ ہے جو نہیں ہے؟ آپ نے کیا بادشاہ دیکھے یا میں نے کیا دیکھے؟
اے بادشاہ آج بادشاہ کل تختے پہ چڑھ جاتے ہیں، یہ بادشاہ ہے آپ کے ووٹوں سے بنے ہوئے؟ ہاں وہ بادشاہ تھے مطلق العنان، 50 سال میں بادشاہی بھی تو بادشاہی بھی، ہاں تو بادشاہ تھے نا۔ لاہور شہر بادشاہوں کو نہیں جانتا ہے، یہ پرانی انارکلی میں، انارکلی بلکہ نئی انارکلی کے ساتھ ایبک روڈ پر قطب الدین ایبک ہے، یہ بھی غلام ہے غریب نواز کا۔ قطب الدین ایبک بھی غلام ہے، غریب نواز کا غلام ہے، التمش بھی غلام ہے، شہاب الدین غوری کو تو بلایا خود غریب نواز، خود بلایا۔ مودودی صاحب لکھتے ہیں یہ لوگ جو ہے انہوں نے بھی تصوف اور روحانیت کی افیم دے دی قوم کو کہ ذکر کرتے رہو، اقامت دین کا سوچا نہیں۔ میں نے کہا تمہارے دماغ میں گھس بھرا ہے، تمہیں یہ پتہ نہیں اقامت دین غریب نواز نے کی تو رائے پہ تھوڑا کا ظلم ہاتھ سے پڑ گیا، تو شہاب الدین غوری تو اپنے بھائیوں کے ظلم کے آگے بابر اور نہر میں مجبور بیٹھا تھا، دریائے جیہو کے کنارے سنٹر میں اسلامی قازقستان کے اندر خواجہ کا حکم دیا، فرمایا شہاب الدین تجھے چھوٹی سی حکومت کی پڑی ہوئی ہے؟ جواب لکھا کہ حضور معین الدین میں خواب میں دیکھ چکا ہوں، مجھے آپ کی بات ماننے کا حکم مل چکا ہے، لیکن میرا بھائی میری جان نہیں چھوڑتا، یہاں پہ وہ حکومت چھین لیں گے، دیش ختم ہو گئی، بنیاد ختم ہو گئی، تو میں ہندوستان کو کیسے سنبھال پاؤں گا؟ فرمایا تو بھائیوں سے پریشان نہ ہو، تیرے سامنے تو پورا ہندوستان مسخر ہوگا، میں دیکھ چکا ہوں، رہ گیا بھائی جب تک تو دریائے جیہو کے کنارے نہیں جائے گا تب تک تیرے بھائی ایک غار میں بند رہے گا، بھائی نہیں آ سکے، ان کا فکر نہ کر، تو چل ابھی نکل۔ شہاب الدین غوری ہندوستان میں حملہ ہوا، ایک نہیں 100 تاریخ بنا کر دیکھ لیجیے، حضرت نے اس کو جو پروانہ لکھا تھا شہاب الدین نے ٹوپی کے اندر رکھا، فرمایا خالد بن ولید سرکار کا بال رکھتے تھے نبی علیہ السلام کا فتح کے لیے، میں نے سرکار کے بیٹے کا وہ خط لکھا ہے، رکھا ہے اپنی ٹوپی میں، جس میں اس نے لکھا غوری ہندوستان کی طرف بڑھنا تیرا کام ہے، میں تو ہاتھ کرنا نہیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ شہاب الدین غوری آج ہمارے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو اللہ سلامت رکھے، انہوں نے میزائل کا نام بھی غوری رکھا ہے۔ اب یہ نہ رکھتا تو آپ کو غوری بولا ہوا تھا، آپ بچوں کو کام کی بات کا وقت ہی نہیں ہے، ان کے پاس ایسی خبریں ہیں بس نیٹ پر رکھے، اللہ جانے وہ دنیا کے کام آتی ہیں یا دین کے کام آتی ہیں، نہ تاریخ نہ ہسٹری نہ کوئی نصیحت نہ کوئی سبق، اور 24 گھنٹے نہ ماں کی نہ باپ کی کسی کی بات سننے والے نہیں، اس کے اندر ڈوبے ہوئے۔ خدا کے بندے یہ میدان کار تھے، ان کی لگامیں اللہ کے ولیوں کے ہاتھ میں تھی، ان کو تانا دیا جائے گا کہ اقامت دین نہیں کی۔ میں نے کہا ڈاکٹر خلیل نظامی صاحب کا مقالہ اٹھا کے دیکھ، آپ نے لکھا کہ جسے رسول پاک نے منتخب کر لیا ہو ہندوستان کے لیے اور تکوینی فیصلہ رب کا موجود ہو، یہ حبیب آپ ہندوستان اپنے قدوم کے ساتھ تشریف فرما نہیں ہوئی، حصی زندگی میں معین الدین یہ آپ کا نمائندہ ہے، اس کو ہم کو برکت دیں گے۔ ایک نظر جو اس کی رحمت پڑے گی دنیا کی حیات بدل اللہ۔ ڈاکٹر خلیل نظام صاحب دہلی یونیورسٹی میں مقالہ لکھا خواجہ غریب نواز پہ، اور اس کے اندر یہ جملہ لکھا جو آپ ماشاءاللہ صوفیاء کے ماننے والے لوگ ہو، یہ جملہ آپ کے لیے خصوصی نظر کروں گا۔ ڈاکٹر خلیل نظامی صاحب فرماتے ہیں لوگ تعجب کرتے ہیں کہ ایک نظر میں
90 لاکھ کیسے مسلمان کر دیے؟ اور بھائی ہم تعجب کرتے ہیں، اللہ نے چاہا نہیں کہ سارا ہندوستان مسلمان ہو. کیوں؟ اللہ چاہا تھا تو غریب نواز کو وہ کچھ بتا کے بھیجا تھا اللہ اور اس کے رسول نے کہ رب چاہتا تو یہاں وہ سارا بارود رحمت کا موجود تھا. کیوں؟ اس لیے کہ جو دریا کو اشارہ کر کے ایک حوض میں اور حوض کے اشارہ کر کے لوگ کرتے اس کے سامنے ہے. واہ 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 واہ. بھائی تو قرآن میں رب نے کہا لو شاء لہداکم اجمعین، اگر رب چاہتا تو سب کو ہدایت دیتا. رب نہ چاہے گا تو ولی کیسے ہدایت دیتا؟ لیکن فرمایا رب چاہتا اکیلے معین الدین کی نظر میں یہ کمال رب نے رکھ دیا تھا کہ جدھر جدھر دیکھتا. کیوں کہ یہ اس آقا کی اولاد ہے جس نے نصرت انسانوں کو گائے ہرن پتھر کلمہ بنا دیا. ارے تم دیکھتے نہیں کہ غریب نواز اس کی نسل پاک ہے، وہ رضیت کا داغدار ہے. 90 لاکھ کیا مدد فرماتا تو دنیا میں ایک تم نہ چھوڑتا کہ یہ رب کی حکمت. اور ہمیں اس بات کا ادراک نہیں. ہمارے اندر لکھنے والے ایسے موجود ہیں جو ایسی باتیں لکھ جاتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں، کیا دیتے ہیں، کیا لیتے ہیں. لیکن ہندو کو یہ احساس ہے کہ ہمارا وجود بھی خواجہ تیری مہربانی، ورنہ اگر اپنے نام تو لگانا چاہتا تو کون سی چیز رک سکتی تھی. جس کی میں مثال اس لیے دوں گا کہ آپ باخبر لوگ رہتے ہو، مورتی کی طرح تنگ نظر بندہ کوئی ہندوستان میں قریب دور میں اور نہیں دیکھا. ہاں کانگریس کی گورنمنٹ لبرل گورنمنٹ تھی، ساری دنیا جانتی ہے، سیکولر تھی، لبرل تھی. یہ ہندوتوا کا بندہ ہے، ہندوازم کی بات کرتا ہے. لیکن آپ حیران ہو کہ جو ایک ہندوازم کی بات کرنے والا ہے وہ بھی الف تک اٹھایا جب پہلے جا کے خواجہ غریب نواز کی چوکھٹ کو ہاتھ لگایا. ہندو میں یہ سمجھتا ہے کہ خواجہ ٹھیک ہے آپ نے تو عید کا بیج یہاں بویا، فصل جوان کی، لیکن ہمیں جو چھوڑ دیا آپ نے بس یہ بھی آپ کی مہربانی ہے. ورنہ تیرا اچھل مار جاتا تو آج ہندوستان اور یہ پرانے باغ میں رب کا حکم ہے. اچھا آپ پوچھ رہے ہیں رب کیوں نہیں چاہتا؟ مثلا یہ بچے بیٹھے ہیں، ان کے ذہنوں میں اگر یہ حضرت بیٹھے ہیں تو تب ان کے ذہن میں اچھا جی رب کو نہیں اچھا یہ بات اچھی لگتی بھائی سارا جہانی مسلمان ہو جاتا. کوئی نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن میں ایک آیت نہیں سینکڑوں آیتیں ایسی ہیں جس میں رب فرماتا ہے میں نہیں چاہتا وہ سارے لوگ مجھے مانے. ہاں لا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعين. سارے مسلمان ہو جائیں میں دوزخ میں کس کو ڈالوں؟ یہ قرآن کی آیت ہے. ان کا اختلاف ختم ہی نہیں ہو سکتا. لا يزالون مختلفين. ہمارے لوگ کہتے ہیں ملا نے اختلاف نہیں مکتا، کہ مذہب نے اختلاف نہیں مکتا، کہ رب فرماتا ہے میں بنائی دے لذالک خلقہم، میں نے ان کو بنایا ہی ایسا ہے کہ ان کی طبیعتیں الگ الگ ہیں. طبیعتیں الگ الگ ہوں گی تو مختلف کلمۃ ربک، تیرے رب کے کلمے پورے ہوں گے کیونکہ جب بنائے ایسے ہیں جو اختلاف رہے گا ان کا. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، ہم ضرور بھریں گے جہنم کو جنوں سے اور انسانوں سے. اور یہ ہو جائے سارے مسلمان تو جہنم میں جائے کون؟
تو جانا کسی نہیں جو ہم نے اتنی بڑی شے پڑھائی کسی کی ہے نہیں سمجھ آئے. اس لیے آپ کے پڑھنے کا یہ کام نہیں, آپ کو صرف یہ دیکھنا ہے آپ جس مقام پر کھڑے ہیں کس مقام پر کھڑے ہیں. واہ واہ. اور پھر شکر کرنا ہے آپ نے کہ یا اللہ ہمارا تو وہ کمال ہی نہیں, کمال تو تیری فیاضی ہے, تیری مہربانی ہے کہ تو نے ہمیں کافروں میں نہیں پیدا کر دیا, مسلمانوں میں پیدا کر دیا. آپ کو سمجھ آ رہی؟ ہمارا کیا کمال ہے؟ مثال کے طور پر آپ میں کوئی بندہ تحقیقی مسلمان ہے نہیں, کوئی بات کبھی تحقیق سے آپ معلوم کرتے ہو نہیں. آپ اس لیے مسلمان ہو کہ آپ کا ابا مسلمان تھا, دادا مسلمان تھا, آپ پیدا مسلمانوں میں ہوئے, ٹھیک ہے. تو یہ تو نرائی کرم ہے, اس میں تو تھوڑا سا بھی آپ کا حصہ نہیں. جی نرا کرم ہے اللہ کا, نرا. ہاں ایک دبئی میں آج سے تقریباً 20 برس پہلے 10 سال مسلسل دبئی میں لوگ بلاتے مجھے, ربیع الاول شریف میں جاتا رہا. ایک ہندو پروفیسر جو وہاں کالج میں پڑھاتی تھی میرے پاس آئی, جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا مسجد سے قریب, تو مجھے کہنے لگی کہ میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں, آپ مجھے کلمہ پڑھا. اچھا میں نے کئی ہندو مسلمان ہوئے ہیں, میں نے کلمہ پڑھایا, شہادت پڑھائی, لیکن پروفیسر ہو اور ایک مضمون پڑھاتی ہو بین الاقوامی یونیورسٹی میں, ایسا پہلی مرتبہ ہوا, ایسا بندہ میرے پاس. میں نے اس کو خاص طور پر پوچھا, میں نے کہا کہ دیکھو آپ ایک بات صرف آخری جس سے آپ اسلام کی طرف مائل ہوئی ہیں وہ مجھے بتائیں. نہیں مطلب ٹھیک ہے, مطلب آخری اٹریکشن آپ بتا دیں, لاسٹ جس پر آپ نے فیصلہ کیا. چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہیں لیکن وہ آخری میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. اس نے مجھے کہا کہ باتیں تو کئی ہیں, مطالعہ کیا میں نے, میں پڑھتی ہوں, قرآن پورا مجھے آتا ہے, ترجمہ تفسیر پڑھا ہے میں نے, اپنی کتابیں ساری پڑھی, ہندوستان کی ساری کتابیں پڑھی, جانتی ہوں. اس کا پڑھا میں نے, مجھے نا ان کہانیوں پر یقین نہیں آتا تھا, جو میرے مذہب کی تھی ان پر بھی یقین نہیں آتا تھا. قرآن شریف پڑھتی رہی تب بھی مجھے یہ خیال تھا کہ بس یہ ایک اعتبار ہے, نبی پاک کا, محمد رسول اللہ کا اعتبار ہے, کیونکہ وہی کہتے ہیں یہ قرآن ہے. ان کے اعتبار کو میں نے چیک کیا. کیسے؟ جب میں نے پڑھی نا سورۃ عبس وتولی, عبس وتولی سورت نے مجھے ایمان بخش دیا. وہ کیسے؟ آپ حیران ہوں گے کیونکہ آپ عبس وتولی کو جو تشریف فرما ہو شاید نہ جانتے ہیں. عبس وتولی جو شروع ہوتی ہے نا, اسی سے حضور کو خبردار کیا گیا, یعنی تعلیم دی گئی ہے کہ ابھی آپ ایسا کرو اور ایسا نہ کرو. میں اس سے زیادہ اس کی تشریح یہاں نہیں کر سکتا. اس کے اندر آپ کی عظمت کی بات وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ, اس طرح کا کلام نہیں گئی. یہ خاص تعلیم کا کلام, جس میں تھوڑا خبردار بھی کیا گیا آپ کو کہ ایسا کرنا ہے ایسا نہیں کرنا ہے. بس یہ مختصر بات ہے. اچھا جب اس نے یہ کہا تو آپ یقین جانیے میں حیران ہو گیا. میں نے کہا اس صورت سے تو ہمارے ملک کے جو منکرین ہیں وہ گستاخیاں کرتے رہتے ہیں اس صورت کی تشریح کرتے ہوئے, تو آپ کو اس صورت میں حضور کا پر ایمان اور عشق کیسے دے دیا؟ کہنے کی بات یہ ہے کہ اس بات میں جو کچھ رسول اللہ کو فرمایا گیا وہ لہجہ گرم ہے, لہجہ گرم ہے, قدرت کا لہجہ اس میں گرمی ہے. اگر محمد رسول اللہ کوئی کو اپنی مرضی سے بدل سکتے
یا چھپا سکتے تو میری نظر میں اس حصے کو ان کو چھپا لینا چاہیے. دیکھو میں آپ سے بات کروں آپ کی تعریف کریں تو آپ اس کو ریکارڈ کرو گے. جہاں میں آپ کو ناراض ہوں آپ کاٹ ڈالو گے. تو ناراض کا لفظ میں نہیں بول رہا, تنبیہ کا بول رہا ہوں, لیکن سمجھانے کے لیے میں نے آپ کہا آپ روز یہی کام کرتے ہو نا. کوئی اچھی بات ہے جملہ بھی ہوگا کاٹ کے الگ کرو گے, اور جہاں کسی نے آپ کو کچھ سکھایا ہوگا یا کچھ تھوڑا لگا آپ کو کہ سختی ہو رہی ہے تو آپ نے وہ کاٹ ڈالا. تو اس دیوی اس کے نام کا ساتھ بولتا تھا نام کے ساتھ. اس نے مجھے یہ کہا کہ مجھے جس چیز نے ایمان دیا وہ یہ ہے کہ محمد اتنا سچا رسول ہے کہ وہ صرف اپنا تعریف والا قرآن نہیں پڑھتا, جہاں رب نے سکھانے کے لیے مجھ کہا اس کو بھی اسی طرح پڑھتا ہے جس طرح. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اگر کوئی بھی بندہ صرف بشر ہوتا, کوئی بشر آپ کی تنقید برداشت نہیں کرتا, کپڑوں سے باہر نکل جاتا ہے. فرمایا اگر ان کا رب کے ساتھ یہ تحفظ کا اور ضبط کا علاقہ نہ ہوتا, میری نظر میں اتنا جو تھا ان لفظوں کو چھوڑ جاتا. تو کہا مجھے جب میرے پروفیسر سے میں نے جس کو میں نے ٹیوٹر مقرر کر رکھا تھا میں نے چاپڑا تفسیر پڑھی, پھر پڑھی, میرے اندر ایک نور کا اجالا. محمد سچا ہے, محمد کا قرآن سچا ہے, محمد کا رب سچا ہے. اس سے خدا کی قسم میں نے جب سنا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا یہ حصہ پڑھ کے تو ہمارے سامنے بات کی مولوی یہ بیان کرتے ہیں کہ رب کو کیا کہنا ہے. اب دیکھو پڑھنے والے سننے والے کا اپنا اپنا زاویہ نظر ہے. جو کلمہ وہ لوگوں کے گھر میں پیدا ہوا اس سے آیت سے کیا لے رہے ہیں, اور جو ہندوؤں کے گھر میں پیدا ہوئی اور ساری عمر یونیورسٹی میں گزاری یہی آیت اس کو رہنمائی کر رہی. سبحان اللہ. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. یہ خواجہ غریب نواز کا دن ہے. آج آخری 5-10 منٹ میں میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سادات کرام کوئی شہر ایسا نہیں, کوئی شہر پاکستان کا مجھے دکھا دیں. ملتان کی بات کریں گے تو موسیٰ پاک شہید ہے. سیون دادو کی بات کرو گے تو لال شہباز قلندر ہے. نواب شاہ کی بات کرو گے تو شاہ لطیف بھٹائی. کراچی کی بات ساحل سمندر کی ہوگی تو عبداللہ شاہ غازی. پنجاب شاہ دیکھیں خاک پنجاب از دمئی و زندہ گشت, تو بابا اقبال بھی کہتے کہ تیری سانس کی وجہ سے پنجاب توحید والا سانس لے رہا ہے. ہندو تھے سارے. واہ واہ. کچھ بھی ہے اقبال سمجھدار, ایک فلسفی بھی, عالم بھی, حکیم بھی. خاک پنجاب از دمئی و زندہ گشت اور صبح ماں از میرے اون تابندہ گشت. جو تمہیں لگتا ہے کہ اقبال بڑی سیاحی باتیں کرتا ہے تو اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ میری جو صبح محسوس کرتے ہو روشنی, یہ میں نے خود روشنی نہیں لی, یہ بھی دادا علی حجویری کی روشنی ہے. صبح ماں از میرے اون تابندہ گشت. میری صبح جو روشن ہے افکار کی صبح ہے, یہ صبح بھی روشن ہے دادا علی حجویری ذات ہے. یہ خود وہ فرما رہے. آج دو جنگیں سادات اور ظلم کی بات یہ ہے, خارجی اور ناسبیوں کو لگتے تو کوئی بات نہیں تھی, وہ تو ازلی دشمن ہے.
آج جو اپنے آپ کے اہل سنت و جماعت کہتے ہیں وہ سادات سے بیزار ہیں اور یزید کی خوبیاں تلاش کر رہے ہیں، یزید کی خوبیاں تلاش کر رہے ہیں، شرم سے ڈھونڈ مارنے کا مقام ہے ان کے لیے۔ اور اس لیے یزید کے ساتھ نسلی غیر نہیں ہے، یزید ظالم ہے، ظالم۔ اور امام حسین عالی مقام آج ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے، اور دنیا کے اندر ظلم اور عدل کا فرق اگر مٹ جائے تو انسانیت باقی رہنی نہیں چاہیے۔ اس لیے جھوٹ اور سچ میں، اندھیرے میں اور روشنی میں، حیات اور موت میں جتنا فاصلہ ہے اتنا فاصلہ ہے ظلم اور عدل میں۔ وہ ظلم کا نشان ہے اور حسین عدل کا نشان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسینیت 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 حسینیت۔ جب بھی اہل بیت اطہار کا نام لیا جائے، سیدہ خاتون جنت کا نام لیا جائے، آج یہ پتہ نہیں نحوست اہل سنت میں کہاں سے آئی کہ ہمارے مولوی کہلانے والے یہ کہنے لگے، شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ صحابہ پاک کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ خدا کے بندے، صحابہ پاک کے بارے میں ہم نے 40 سال زندگی کے گولیوں کی پوچھاڑ میں رہے، بچوں کی پوچھاڑ میں رہے، اور آج بھی رسمدار نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ تم محبت اہل بیت سے رسمدار، یہ دین کا پیغام نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا احبوا اہل بیتی بحبی، اے میری امت، میری اہل بیت کی محبت کو میری محبت کی وجہ سے کبھی ترک نہ کرنا۔ اور ہمارے کوئی مجدد الفسانی فرماتے ہیں اہل سنت ہونے کی 2 شرطیں ہیں، جو محبت اہل بیت سے جس کا سینہ روشن نہیں ہے وہ اہل سنت نہیں ہے، اور عزت سادات، عزت اصحاب رسول سے جس کا سینہ روشن نہیں ہے وہ بھی اہل سنت نہیں ہے۔ یہ محبت ہے، نام لیتے جاؤ، کہا تم تو رافضی ہو گئے ہو، تم تو شیعہ ہو گئے ہو، تم تو فلان ہو گئے ہو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ شیعہ نہیں ہوتا، شیعہ تب ہوگا جب صحابہ کے ایمان میں شک کرے گا۔ اہل بیت سے محبت کرنے میں کوئی کسی شیعہ ہو سکتا؟ تمہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ شیعہ کس کو کہتی ہے؟ عجیب معاملہ ہے۔ حضرت خاتون جنت کا نام آیا، آپ تو شیعہ ہو گئے، میں نے شیعہ کس کا نام ہے تو جا کے امام شافعی سے پوچھا، آپ فرماتا شیعہ ہے۔ اگر یہ شیعہ ہے نا تو سب سے بڑا شیعہ اہل سنت کا امام ہے، اور یہ طرز غلط ہے۔ پھر تو آپ غریب نواز کو کس کھاتے میں رکھو گے جنہوں نے سارے ہندوؤں کو مسلمان بنایا؟ فرماتا ہے شاہست حسین، دین است حسین، دین مدہ است حسین، سردار حقا کے بنا ہے۔ پھر اپنے شجرے بھی بتاؤ کہ تم کیا بنا ہو، کہاں سے آئے ہو؟ غریب نہ سمجھو، بنا الہ کس کو کہہ رہے؟ آپ بیٹھ کے سوچتے پھرنا بنا الہ کیا ہے۔ آج ہم سے پوچھتے ہیں جی آپ نے کہہ دیا کہ یہ حضرت مولا علی سے سب پوچھتے تھے کہ سب سے افضل کون ہے، آپ حضرت ابوبکر صدیق کا نام لیتے تھے، اوروں کو کون پوچھتا تھا؟ ہم نے یہ نہیں کہا کہ کون پوچھتا ہے، کل فن رجال، ہر فن کے لیے رسول پاک کے خدام میں صفتیں موجود تھی، جو حصہ مولا علی کا ہے وہ انہی کا حصہ ہے۔ اس کو فقہ کے لیے کہا، بتاتے تھے فقہ کے مسئلے، کون کہتا ہے کہ ان سے کوئی نہیں پوچھتا تھا، پوچھتے تھے، لیکن یہ بات مولا علی سے پوچھتے تھے، کیوں کہ جس پر ان کی نگاہ ٹکتی تھی، نگاہ ٹکتی تھی کہ یہ بتائیں، ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ افضل ہے، تو انہوں نے پابند کیا کہ
بھائی تمہیں جو لگتا ہے وہ نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ میرے رسول کا سسٹم کیا ہے۔ غلاموں کو اپنے عاشقوں کو منع فرمایا، میں ایسا نہیں کہنا، کیوں؟ اس واسطے کہ یہ میرے حبیب کا سسٹم ہے۔ علی اپنے عروج کے لیے بات نہیں کرتا، اللہ رسول کی بات کرتا۔ علی علی ہے، علی کے اندر نفسانیت ہوتی ہے، کسی کو لڑنے دیتا نہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ بات نہیں کہ میرے حبیب کی پسند، میرے حبیب کی پسند جو سسٹم آپ نے دیا، علی اس کو نہ صرف فالو کرتا ہے بلکہ اس کو قائم رکھے گا، اس کے خلاف بھی اگر آپ اٹھا کر دیکھے گا تو علی مقابلہ کرے گا۔ نعرہ حیدری حیدری حیدری۔ اور بعض بیوقوف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے عبداللہ بن عمر کے بارے میں، آپ نے عبداللہ بن عمر کا نام بھی نہیں لیا، نام آپ یہ کہہ رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کا نام نہیں لیا، تو ان سے کون جیتا ہے؟ یہ بات غلط ہے، آپ نے رپورٹ ہی غلط کی ہے۔ پوچھتے ہیں ان سے، مسئلے پوچھے جاتے ہیں، پر یہ مسئلے نہیں پوچھے جاتے۔ ہاں ان کے اور مسئلے ہیں، عبداللہ بن مسعود کے مسائل، بلکہ یہاں تک کہا صحابہ نے عبداللہ بن مسعود موجود ہو تو فقہی مسائل کسی اور سے پوچھے ہی نہ کرو، اور مسائل ہم سے مت پوچھو، بات سمجھ ہم صحیح، ہم سے سوال نہ کرو، مادام فیکم حبر حاضر ہوگا، جب تک یہ حبر موجود ہے تمہارے علم سے پوچھا کرو، یہ صحابہ کریں، وہ ساشری کہہ رہے جی۔ لیکن لکل فضل رجال، ہر کام کے عمل بنتے ہیں، یہ پوچھنا کہ سب سے افضل کون ہے، یہ مسئلہ بتائے تو علی اور شرم کرنی چاہیے، اس واسطے کہ اگر آپ اس نقطۂ نظر سے چلے اور شیعہ سازی کی فیکٹریاں آپ نے لگا لی، وہابیت سازی کی فیکٹریاں لگا لی، جو آپ کا دل کرے آپ جس کو چاہو شیعہ بنا دو، اور جس کو چاہو آپ وہابی بنا دو، جس کو چاہو آپ مشرک بنا دو، اس میں دین میں تفریق کرو گے، اور جو کسی کا مرتبہ ہے اس مرتبہ کے مطابق پھر آپ کہتے ہو کہ ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا نے ہم کو بتایا، ہم ان کی وجہ سے خلافت کا پورا نظام مانتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے، جاؤ اپنے پیر سے پوچھو، مجدد الفسانی سے، آپ فرماتے میں تو رب کو رب مانتا ہوں محمد کی وجہ سے۔ اب اس کا پھر دو جواب، کیا محمد کی وجہ سے رب کو ماننا چاہیے یا رب کی وجہ سے محمد کو رسول ماننا چاہیے؟ اگر تم سے یہ مغالطہ نکلے تمہارا اپنا بھی نکل جائے گا، اگر اس پر بات کرو۔ اگر حضور کی وجہ سے رب کو مان رہے ہیں، مجھے رب محمد مان رہے ہیں، رب کہ محمد کا رب ہے، اور یہ صرف مجدد الفسانی کا بڑا نام ہے، میں نے لے لیا، ورنہ کون ہے جس نے یہ لکھا؟ اللہ نے کہا خدا کس کو کہتے تھے، کیا جانتے تھے، میرے منہ سے سنا خدا۔ اب رب کی وجہ سے حضور کو رسول مانا جاتا ہے یا حضور کی وجہ سے رب کو رب مان جاتا ہے؟ اب نکال کرتی پھر کس کی ہے؟ تو اپنے اوقات میں ہے، جن باتوں کو تو جانتا ہی نہیں، اس کی جیب میں کس وجہ سے ہے؟ اور میں کہتا ہوں میں سید ہوں، میں جو افضل مانتا ہوں ابو بکر صدیق کو، تو مجھے اپنے صحابہ علی کی وجہ سے، کیونکہ علی نے کہا کہ میرے حبیب کا سسٹم ہے صدیق۔ تیرے جیسے ملا کو جس کو قرآن سمجھنا نہیں آتا، تیری وجہ تو ہے سنی، ہمیں سنی علی حجویری، علی حجویری، عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، غریب النواز، فرید الدین بن شکر، ان کے آستانوں نظام الدین محبوب ایران،
ہم ان کی نسبت سے بندے ہوئے ہیں تو کھڑے ہیں یہاں، ورنہ تیرے جا منہ دیکھ کے تو چوپڑا دنیا نس گئی، نفرت کے شعلے ہیں تیرے اندر، تو کس طرح بات کر رہا ہے؟ نانی پاک وہ ہے جو پکارا حضور کو کیا، محمد رسول اللہ مقابلے میں آؤ، مرحب نے بھی حضور کو آ کے پکارا، عمر ابن عبد البد نے بھی آ کے پکارا حضور کو، انصر نے بھی پکارا حضور کو، خندق میں کیوں کہ وہ قابل مانتے تھے نا کہ ہم آئے ہیں ان کو بٹانے، تو وہ سب پکارتے ان کو تھے، ہاں رب کا حکم تھا حبیب تو جا کے اپنی تلوار سے نہیں لڑے گا، اس واسطے کہ تو تلوار چلائے گا تو رہے گا کون، اور جب تمہیں پکارا جائے تو پھر اور بھی نہ کوئی بھیجنا، وہ بھیجنا جو تیری جان ہو، آنا چاہتے تو سب غلام حاضر تھے، کسی کو بھی کہتے دعا بھی کر دیتے کہہ دیتے وہ جاتا، بھاگنے والے نہیں تھے، نہ ہمارا یہ ایمان ہے، لیکن فرمایا جب نام تیرا پکارا جائے، حبیب نام تیرا پکارا جائے تو پھر جائے وہ جو جان ہو، جان جی، اور یہی اصلی ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، اب سمجھ آئی یہ کیوں جاتے تھے کہ حضور کو پکارا جاتا تھا، جو آپ کے کام کرنے کا ہے وہ آپ کے کرنے کا ہے، اس میں دخل مت دو، امیر حج ابو بکر صدیق ہے، لیکن سورہ براءہ کون پڑھے گا، فرمایا جو نفس رسول ہو، گئے سیدنا ابو بکر صدیق نے پوچھا کیا امیر بن کے آپ نے آپ کو امیر کہہ کے رسول پاک نے بھیجا ہے کہ میں معذور ہو جاؤں، آپ کو فرمایا نہیں امیر آپ ہو، لیکن رب کا حکم ہے کہ برات سورہ پڑھے تو جو جان ہو، واہ واہ واہ، تو رسول خود کیوں نہ پڑھے، بڑی حکمتیں ہیں وقت نہیں ہے، یہ سورہ چونکہ ہے ایسی برات کہ اظہار بیزاری کا نا مشرکوں سے، مگر اس کے یہ ہے غور کرنے برات من اللہ و رسولہ الا الذین عاہدتم، اور یہی تو سورت ہے جس کے پہلے بسم اللہ نہیں ہے، تو فرمایا آپ بھی نہ جا کے پڑھیں، اور دوسرا بندہ بھی دوسرا نہ ہو، وہ ہو جو پڑھے تو ایسے ہی لگے کہ حضور پڑھ رہے، واہ واہ، پھر بہت سی باتیں ہیں لیکن سب تو ایک مجلس میں نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ سب کو ادب کی توفیق عطا، یہ نسبتیں ہیں ہم کو ان کی مہربانی ہے، محسن ہیں وہ ہمارے سادات کرام، محسن ہیں جن کو بوجھ لگتا ہے نا ان کا، وہ اپنی خیر منائیں، اس لیے کہ غزوہ بدر کا پہلا شہید کون ہے پتہ کیا؟ عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب، حضور کے تایا سگے تایا جان کا بیٹا، پہلا شہید ہے غزوہ بدر کا۔ غزوہ احد کا بڑا شہید کون ہے؟ اسد اللہ اسد الرسول امیر حمزہ، حضور کے سگے چچا۔ غزوہ موتا کا بڑا شہید کون ہے؟ جعفر طیار، مولا علی کے 10 سال بڑے بھائی، ابو طالب کے بیٹے، اور نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب صبی، ہاں خلقاً و خلقاً، فرمایا میرے خاندان میں اگر میرے اخلاق اور میری عادات کا اور میری سیرت کا تو بندہ ہے تو جعفر طیار کیا۔ یہ ساری تاریخ پڑھ کے دیکھو نا، خاندان نبوت کو بغیر استحقاق کے معاذاللہ کوئی نہیں مانتا، ان کا استحقاق ہے، کیوں کہ سب سے پہلے ان کی رگوں کا خون ہے جو بنیاد اسلام بنا ہے۔ واہ 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 واہ، پڑھ کے دیکھ لو، کوئی ایک غزوہ ایسا دکھاؤ جس میں اہل بیت پاک کا اپنا خون نہیں تھی۔ واہ واہ واہ، اس طرح نہیں ہوتا، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، یہ رویہ نہیں ہے، یہ رویہ اچھا نہیں ہے جی، اور بالآخر یہ تشدد کی طرف معاشرے کو لے جائے گا
اور ایسا محسن خوش معاشرہ، اس لیے پوری ملت کو بچنا چاہیے، جن کے احسان ہیں ان کے احسان ماننے چاہیے، اور سادات کرام صحابہ کرام کی عزت کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ فقیر خادم آپ کے سامنے ہے، زندگی بتائی اس مسئلے پر، اور آپ اب بھی بتائیں الحمدللہ۔ اور کیوں یہ مسئلے ایسے نہیں کہ چھوڑے جا سکتے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، زندگی کی آخری سانس تک یہ فرض نبھانا پڑتا ہے۔ نبھائیں گے انشاءاللہ، ہم داتا کی گری میں رہیں گے۔ داتا صاحب کی کشف المعدوم میں ہر مسئلہ آپ نے روشن کر کے ہمارے سامنے، اللہ عمل کی توفیق دے، اللہ اس مجلس کو قبول فرمائے۔ آخر دعوانا